السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسو بیت المقدس کی تاریخ بروز سنیچر 9ویں قسط 16 شوال المکرم 1442 ہجری 29 مئی 2021۔ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کا احاطہ 33 سے 35 ایکڑ زمین میں جو پھیلا ہوا ہے، جو اطراف میں فصیل دیوار بنی ہوئی ہے۔ مسجد اقصی کے احاطے میں چند مقدس مقامات ہیں۔ آج میں ان مقدس مقامات میں سے 3 مقامات کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک دیوار براق ہے۔ دیوار براق یہ حرم کے جنوبی مغرب میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 47 میٹر اور بلندی 17 میٹر ہے۔ روایات میں بات ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر یہاں پر اپنی سواری کو باندھا تھا۔ مسلمانوں نے اس مقدس مقام کو آباد رکھنے کے لیے وہاں پر ایک مسجد بنائی، اور مسلمانوں کی وہ مسجد جو ہے آباد رہی، لیکن یہودیوں نے وہاں پر غاصبانہ قبضہ کیا اور اس مسجد کو منہدم کیا، جو مسجد اقصی کے احاطے میں تھی۔ دیوار براق کے نام سے جو مسجد باندھی گئی تھی، اس کو انہوں نے گرایا اور اس جگہ کو انہوں نے ہیکل سلیمانی کا حصہ سمجھ کر اپنے لیے مقدس مقام بنا لیا، اور اس دیوار کا نام دیوار گریا رکھا۔ وہاں پر یہودی عبادت کرتے تھے، اپنی مذہبی آج بھی کر رہے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا اور اس دیوار پر پرچیاں لگاتے تھے، اور وہ دیوار پہ آ کر روتے تھے اور اپنے مسیحا کو پکارتے تھے۔ مسلمانوں نے 1929 میں یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جھنڈے کو نکال کے پھینکا، ان کی مذہبی کتابوں کو جلا دیا، پھاڑ دیا، اور اسی طریقے سے ان کی لگائی ہوئی پرچیوں کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ 1930 کے اندر یہ فیصلہ سنایا گیا کہ دیوار کا حصہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کی ملکیت ہے، لیکن یہودی ہیں، انہوں نے غاصبانہ قبضہ کر کے زور زبردستی اس دیوار پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، اور آج بھی جمائے ہوئے ہیں، اور اس دیوار گریا کے پاس جمع ہو کر جو دیوار براق تھی، یہودی جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، روتے ہیں اور آوازیں بلند کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی عبادت میں خلل ہو جائے۔ آج اس جگہ کو انہوں نے اپنا مقدس مقام بنایا ہے، اور وہ ہیکل سلیمانی کا حصہ سمجھ کر وہاں پر اپنی مذہبی رسومات کو انجام دیتے ہیں، اور وہاں پر رونا دھونا کرتے ہیں اور مسلمانوں کی عبادتوں میں خلل ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا مقدس مقام ہے جس کو سنہرا گنبد کہتے ہیں، جس کو قبۃ الصخرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد اقصی کے صحن میں مسجد کے ہاتھ سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر ایک اونچے چبوترے پر ہے۔ صخرہ کے معنی چٹان کے ہیں، اور یہ گنبد چٹان پر واقع ہے۔ یہ مسجد کے صحن میں ہے، اور اس گنبد کی تعمیر عبد الملک بن مروان نے شروع کی تھی، اور اس کی تکمیل ولید بن عبد الملک نے کی۔ اس گنبد پر 200 کلو سونا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سنہرا گنبد ہے، چمکتا ہوا گنبد ہے، جو آج تصویروں کے اندر مسجد اقصی کے نام سے جس کو دکھایا جاتا ہے، حالانکہ گنبۃ الصخرہ ہے، اور مسجد اقصی جو اصل مسجد اقصی ہے اس کے علاوہ ہے۔ آج تصویروں میں جس کو مسجد اقصی کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، یہ مسجد اقصی کے حدود میں ہے۔ اس کا اطلاق یہ سارے مقدس مقامات پر مسجد اقصی کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کی تعمیر کا آغاز 66 ہجری میں ہوا۔ 685 میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کیا، اور تکمیل ولید بن عبد الملک نے کیا، اور اس میں 38 کھڑکیاں ہیں، اور اس کی ڈیزائننگ نقش و نگار مخصوص طریقے پر ترکی طرز پر ہے۔ عمارت کے باہر چاروں طرف خوبصورت پتھروں سے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ یاسین کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اطراف میں کھڑکیوں کی بناوٹ اعلیٰ درجے کی حسین ہے، اور اس کی ترتیب بہترین انداز میں دی گئی ہے۔ ایک قبہ ایک اونچے چبوترے پر ہے، جس تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کرنا پڑے گا، سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر جانا پڑے گا۔ ایک وسیع و عریض زمین ہے، پھر وہاں پر وہ قبۃ الصخرہ چٹان پر یہ قبہ واقع ہے۔
تیسرا مقدس مقام اخلاص کا نور ہے۔ یہ اخلاص کا نور یہ بھی ایک گنبد ہے جو مسجد اقصیٰ کی فصیل میں واقع ہے، مقدس مقام ہے تیسرا مقام۔ اس کی تعمیر کے جو نگراں تھے وہ مشہور تابعی رجا بن حیات اور یزید بن سلام تھے۔ رجا بن حیات جو تھے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نشین تھے، ان کے ساتھی تھے اور مشہور اہل علم میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ فلسطین کے ایک مقام پر اس کو اخلاص کا نور، اس گنبد کی تعمیر کے یہ نگراں تھے اور انہوں نے اپنا پورا سرمایہ لگا کر اس کو تعمیر کیا۔ تعمیر مکمل کی تو خلیفہ وقت نے کو جب اطلاع دی گئی تو 1,00,000 دینار خلیفہ نے ان کو بطور انعام کے بھیجا اور کہا کہ 1,00,000 دینار آپ اپنے پاس رکھو، کیونکہ آپ کی نگرانی میں یہ گنبد کی تعمیر بہترین انداز میں مکمل ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا اور کہا کہ آپ کے اعزاز کا شکریہ، اس گنبد کی تعمیر پر اگر ہمیں اپنی بیویوں کا زیور بھی بیچنا پڑتا تو ہم بیچ کر لگاتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ کا انعام قبول کریں۔ یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گنبد کی تعمیر کا ہمیں موقع دیا، اگر ضرورت پڑتی تو ہم اپنے بیویوں کا زیور بھی بیچ کر اس میں لگاتے، اسی لیے اس کو اخلاص کا نور کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مقدس گنبد ہے جو مسجد اقصیٰ کے صحن میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔